رب ذوالجلال ہم سب کے ایمان اور اسلام کی سلامتی عطا فرما اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر نصیب فرما۔ آج 28 صفر المظفر ہے، حضور مجدد پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کا عرس مبارک بھی ہے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالہ سے بھی ایک دو باتیں عرض کروں گا، اور 25 صفر کو امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کا بھی عرس مبارک ہے۔ امام حسن حضور کے نواسے ہیں اور ان کا نام جب پیدائش ہوتی ہے تو حضور نے گٹی بھی دی، کان میں دائیں کان میں آذان بھی کہی، بائیں کان میں اقامت بھی کہی۔ نام کی جب باری آئی تو حضور نے مولا کائنات سے پوچھا کہ علی میرے اس بیٹے کا نام کیا رکھا ہے؟ یہ نام رکھنے کی بھی بڑی تاثیر ہوتی ہے۔ نام کبھی کبھی اسم بامسمہ ہوتا ہے، نام کی وجہ سے بھی بندے کے اندر بڑے بڑے انقلاب برپا ہو جاتے ہیں۔ حضور نے پوچھا علی المرتضیٰ سے کہ میرے اس بیٹے کا نام کیا رکھا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ عرض کرتے ہیں حضور آپ کے ہوتے ہوئے علی نام رکھے؟ بھائی آپ پتہ نہیں کس سوچ میں بیٹھے رہتے ہو، سوچتے ہی رہتے ہو، او بھائی سوچتے ہی مر جسو، سر ختم کرو ساری سوچو، جب تو ذکر ہوئے تو ساری سوچ ادھر چلی جائے۔ ہمارا دل کہیں اور ہوتا ہے، وجود کہیں اور ہوتا ہے، کاش کہ دل بھی حضور کی طرف ہو، وجود بھی حضور کی طرف ہو جائے۔ علی المرتضیٰ عرض کرتے ہیں حضور آپ کے ہوتے ہوئے میں نام رکھوں؟ اتنی دیر حضور نے خاموشی اختیار فرمائی، سر انور کو جھکایا تو جبریل تشریف لے آئے۔ آ کر عرض کرتے ہیں حضور پہلے تو اللہ آپ کو سلام پیش کر رہا ہے اور پھر اس نے نام تجویز کیا ہے آپ کے اس نواسے کا، اس بیٹے کا حسن اس کا نام رکھنا ہے۔ حسن کے لحاظ سے لیا جائے، حسن کے لحاظ سے لیا جائے، جس طرف سے لیا جائے کمال ہے۔ اور حضور نے فرمایا یہ میرا بیٹا، گود میں بٹھا کر فرمایا یہ سید ہے۔ کتنے سادات ہیں دنیا میں، پہلے قریشی، ہاشمی، یہ لقب اور اس نام سے پکارا جاتا، جتنے سادات ہیں۔ حضور نے جب فرمایا یہ میرا بیٹا حسن سید ہے، اور فرمایا یہ اتنا بردبار ہے، اتنا علیم طبع والا ہے، اتنا نرم مزاج والا ہے، اتنا کمال والا ہے، اتنی نفاست والا ہے، فرمایا اللہ میری امت کے دو بڑے گروہوں میں حسین حسین تو ہر کوئی کرتا ہے، سینہ پیٹ کر حسین کی محبت کا دعویٰ ہر کوئی کرتا ہے، میں نے کہا حسن بھی تو حسین کا بھائی ہے، ان کا نام کیوں نہیں آتا؟ ان کی جب باری آتی ہے تو محبت کیوں نہیں، محبت کا اظہار کیوں نہیں ہوتا؟ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نے فرمایا کہ میری امت کے دو بڑے گروہوں میں صلح کروائے گا۔ کون سے بڑے دو گروہ؟ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور توجہ کرنا جس امیر معاویہ سے حسن پاک نے صلح کی ہے، ہماری اس امیر معاویہ سے صلح ہے، اور جس یزید کے ساتھ حسن پاک نے
پہلے بتایا، فرمایا یہ میرا بیٹا حسن سجد، حضور نے لقب عطا کیا۔ پھر حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خوبصورتی تھی، جو حسن تھا، سر سے لے کر ناف تک حضور کی تشبیہ نظر آتے تھے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، آپ فرماتے جب ہمیں کبھی خیال آتا، حضور کے وصال کے بعد ہمیں خیال آتا ہے کہ حضور کی یاد تازہ کی جائے، حضور کی زیارت کی جائے، حضور کی تصویر کو سامنے لایا جائے، حضور کی تصویر کو سامنے رکھا جائے، فرماتے ہم حسن اور حسین کو جمع کرتے تھے۔ حسن سر سے لے کر ناف تک مصطفیٰ کی تشبیہ تھے، حسین ناف سے لے کر قدمین تک مصطفیٰ کی تشبیہ تھے۔ دونوں نواسوں کو ملاتے تھے تو مصطفیٰ کی تصویر بنتی تھی نا۔ وہ حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ راستے میں کھیل رہے تھے بچوں کے ساتھ، امام حسن پاک صحابہ کی محبت دیکھو، کھیل رہے تھے اور کھیلتے کھیلتے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے امام حسن پاک کو اٹھایا، کندھوں پر سوار کیا اور اپنی داڑھی سے اپنی داڑھی مبارک سے حسن پاک کے قدموں کے ساتھ مشق کر رہے ہیں۔ مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے دیکھا تو فرمایا صدیق یہ کیا کر رہا ہے؟ فرمائش کرتے ہیں آگے سے علی آپ خاموش رہو، صدیق وہی کرتا ہے جو مصطفیٰ کو دیکھا، جو حضور کو کرتے دیکھا ہے۔ کیا دیکھا ہے؟ فرمایا اسی طرح حضور نے حسن پاک کو کندھوں پر اٹھایا اور ان کے پاؤں مبارک حضور کی داڑھی کے ساتھ لگ رہے تھے، مش ہو رہے تھے۔ فرمایا میں تو اور کچھ نہیں کرتا، مصطفیٰ کی سنت کی یاد تازہ کر رہا ہوں نا۔ وہ حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے متعلق حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ میرے دو شہزادے، حسن شہزادے ہونے نا، نماز آپ کو بھی کوئی نہیں پڑھنی تھے نا، شہزادیاں پڑھنی ہے تو جو صبح اٹھنا سا کوئی نہیں تے جیڑی قوم کرکٹ نو دل دے بیٹھے اس قوم نے خواب ترقی کرنی ہے۔ ادھر رات پوری جاگ جاگ کر اور اتنی آوازیں کستے رہے، میں نے کہا ہے تمہاری پرورش کسی نے نہیں کی، تمہاری تربیت نہیں کی، اور جو جوان دین کے لیے نماز کے لیے وقت نہیں نکال سکتا اس جوان نے خواب ترقی کرنی ہے۔ جوان وہی ہے جس کی جوانی مصطفیٰ کے دین کے لیے وقت ہو جائے گا۔ حضور کے صحابی ہیں حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سنے دی ایمان تازہ اسے اور مجدد پاک دی وکال بھی کرساں۔ آپ مجدد پاک کا نام پتہ ہے کہ شیخ احمد حسن فاروقی، حضرت مجدد پاک عمر فاروق کے خاندان میں سے اور مجدد پاک کی رگوں میں خون فاروقی ہے۔ تے مجدد پاک کے خون جناب والا جسم وچ آپ نے خون وچ خون شامل ہے حضرت عمر بن خطاب کا، اور حضرت عمر بن خطاب کون ہیں؟ جو مرید مصطفیٰ ہیں، مراد مصطفیٰ ہیں، اور مجدد پاک بھی مرید بھی ہے، مراد بھی ہے۔ حضرت عمر فاروق کو حضور نے مانگا۔ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ دل کی خواہش ہوتی ہے میں اس شیخ کا مرید ہو جاؤں، اور بعض شیخ ہوتے ہیں ان کی خواہش ہوتی ہے وہ ہمارا مرید ہو جائے۔ مجدد پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ حج کے لیے نکلے نا، ارادہ سفر کیا تھا، نکلے جا رہے تھے، جاتے جاتے راستے میں حضرت باقی باللہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا آستان آیا۔ آپ نے کہا نام سنا ہے، بڑے کامل ولی ہیں، تو چلو اندر چلتے ہیں، زیارت کرتے ہیں۔ مجدد پاک جب آستان میں داخل ہوئے نا، حضرت خواجہ باقی باللہ آپ کے شیخ ہیں،
جب داخل ہوئے تو حضرت باقی باللہ کی نظر پڑی شیخ احمد فاروق کی سراندی پر. پہلی نظر پڑی نا دیکھ لیا اور پتہ نہیں کتنا عرصہ اپنے آستان میں بیٹھ کر جدھر مجدد پاک کا ٹھکانہ تھا گھر تھا آستان تھا ادھر منہ کر کے خوشبو سونگتے تھے. ایک مرتبہ مریدوں نے پوچھا حضرت ادھر منہ کر کے کیا سونگتے ہو؟ فرمایا وہاں سے مجھے احمد فاروقی کی خوشبو آئی ہے. اتنے ٹھڈے تساں بولنے ہو اتنے ٹھڈے تساں جلسے وچ کوئی نہ بولنے. میں اتنے تک نہ تساں سارے نہ تماشا. کاش کہ تم اتنے حضور کے لیے بول جائے دین کے لیے بول جائے. توجہ کرنا جی خوشبو محسوس کرتا ہوں احمد فاروقی کی. اور جب مجدد پاک کی ولادت کا وقت آیا حضرت عبدالاحد آپ کے والد ہیں خواب کے اندر حضور تاجدار کائنات کی زیارت ہوتی ہے. میرے محبوب کریم فرماتے ہیں اے عبدالاحد تیرے ہاں جو بچہ آئے گا اس کا نام میرے نام پر رکھنا ہے. اور فرمایا وہ ایسا شان والا بچہ ہوگا جب میرا دین کمزور پڑ جائے گا وہ میرے دین کو نئی طاقت عطا فرمائے گا. مجدد توجہ اسے کہتے ہیں جو 1000 صدی کے بعد دنیا میں آئے اور دین کو نئی روح بخش دے. حضور علیہ توجہ جی آپ جب حضرت باقی باللہ کے آستان پر پہنچے نا تو آپ کا ارادہ وہاں حج کا تھا. تو حضرت باقی باللہ رحمت اللہ تعالیٰ فرمایا بیٹھ جاؤ تھوڑی دیر ساڑھے کو اور بھی. آپ نے فرمایا ہر کسی کی نہ آخنے ہونے ہر کسی کو ہم نہیں کہتے. فرمایا ہم اسے کہتے ہیں جو ہمیں پسند آتا ہے. فرمایا میں کسی کی طرف دیکھتا بھی نہیں ہوں لیکن میری خواہش ہے میں تیرا انتظار کرتا رہا تیرے لیے دست کرم کھولا ہے. میری دل کی خواہش ہے تو میرا مرید ہو جائے میرا مراد ہو جائے گا. حضرت خذیفہ یمان توجہ کرنا جی بات جوڑ رہا. حضرت خذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافی عرصہ گزر گیا حضور کی ملاقات نہ ہوئی تو اپنی والدہ سے عرض کرتے ہیں توجہ جی دل دے کننا گر سننی ہے. حضرت خذیفہ بن یمان عرض کرتے اپنی والدہ سے اجازت ہو تو جناب میں جاؤں حضور کی بارگاہ میں زیارت بھی کروں گا اپنی بخشش کی دعا بھی کروں گا اور تیرے لیے بھی بخشش کی دعا کرواؤں گا. یہ صحابی کا عقیدہ ہے جی. حضرت خذیفہ بن یمان پہنچے مغرب پڑی حضور کے پیچھے عشاء تک حضور صحابہ کرام سے محو کلام رہے. عشاء حضور نے پڑھائی پھر باتیں چلتی رہی حضور چلنا شروع ہوئے حجرے کی طرف جانے لگے نا. حضرت خذیفہ بن یمان توجہ جی جانے لگے نا تو حضور آہستہ آہستہ قدموں کے ساتھ جا رہے. حضرت خذیفہ بن یمان بھی آہستہ آہستہ قدموں سے پیچھے پیچھے چل رہے حضور کے تاکہ میرے قدموں کی آہٹ حضور کے کانوں میں نہ پڑے. اور جو صحابہ سرکار کے کانوں میں اپنے قدموں کی آہٹ کو بھی پہنچانا ناگواری سمجھتے ہیں وہ میرے مصطفیٰ کی ذات کا تحفظ کتنا کرتے ہوں گے. حضرت خذیفہ بن یمان توجہ دی آہستہ آہستہ چل رہے ہیں اور بہت دبا کر قدم رکھتے ہیں تاکہ آواز نہ آئے. حضور آگے آگے ہیں پیچھے مڑ کے دیکھا بھی نہیں. حضور نے فرمایا تو خذیفہ بن یمان ہے اس جملے تے بہت ٹلے بولے ہو تو سارے اس لئے تو سنا منظر بھی تک نہ علا ہونا ہے جس لئے تو سنا بار بولنے ہونے ہو. توجہ خذیفہ بن یمان توجہ کرنا جی حضور نے مڑ کے پیچھے نہیں دیکھا آگے چلتے جا رہے. حضور نے فرمایا تو خذیفہ بن یمان ہے. عرض کی حضور ہاں. فرمایا جا اللہ نے تیری بخشش بھی فرمائی ہے تیری والدہ کی بھی بخشش فرمائی ہے. زبان پر کلمات نہیں آئے بس جو دل میں تھا حضور نے بیان کر دیا. پھر حضور نے مڑ کے پوچھا کوئی کام؟ فرمایا سونے ہو گیا جس مقصد کے لیے آیا تھا. شیخ سراندی فاروقی مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ
وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل سے جن کی رگوں میں فاروقی خون دوڑ رہا تھا، اور دور میں بادشاہ وقت نے دین کے ساتھ غداری کی ہے، اور دور میں فاروق کا خون جوش میں آیا ہے اور دین کا ہر دور میں تحفظ کیا ہے۔ اکبر بادشاہ اس نے کہا جی آج کے بعد کوئی ہر دور وچ مولوی حکومتاں نال ملنے بھی رہے، ہر دور وچ مجاہد کلا کھڑا بھی ہونا رہا۔ تو جو بہت سارے لوگ شامل ہو گئے، کہا جی آج کے بعد محمد نام کسی نے نہیں رکھنا۔ اکبر بادشاہ نے کہا، اور پھر گائے سبا نہیں کرنی جی۔ اب کوئی گائے کا پجاری ہے، کوئی کس کا پجاری ہے، کوئی خدا کا۔ اس نے کہا یہ آپس میں لڑتے رہتے ہیں اور میری حکومت کو خطرہ ہوتا ہے، کہیں ایسا نہ کیا جائے ایک دین پر جمع کر دوں۔ اس نے دین کا نام رکھا دین الہی، اور یہ کہتا تھا کہ لا الہ الا اللہ اکبر رسول اللہ نعوذ باللہ من ذالک۔ اس نے یہ کلمہ ایجاد کیا، کہا سارے جمع ہو جائیں، بڑے بڑے ٹوٹ ملا بھی شامل ہو گئے۔ جب مجدد پاک کو پتا چلا آپ کھڑے ہو گئے، فرمایا سن اکبر دین نہیں چلے گا، دین وہی چلے گا مصطفیٰ جو لے کر آئے۔ علم بلند کیا جہاد کے لیے، فاروقی خون تھا دوڑا، اکبر کے سامنے کھڑے ہو کر کہا کلمہ حق بیان کیا۔ اصل تے چپڑوسیاں کر کر تھک جنے، حق گل تے کر سکنے کوئی نہ نا۔ اکبر کے سامنے کھڑے ہوئے اور کیا کہا؟ فرمایا نہ اکبر کا دین نہیں چلے گا، دین جو ہے جو مصطفیٰ بتا کر گئے ہیں، کہا اس سے کچھ نہیں چلے گا، ہم اپنی عبادت کریں گے۔ ہندو گائے کا موتر پیتے تو پیتے رہے، ہم خدا کے پجاری ہیں، اس کی بندگی کریں گے۔ اب اس نے بہت سارے لوگوں کو جو اس کے انکاری تھا جیل میں ڈال دیا جاتا، جیسے آج ہے جیل میں ڈال دیا گیا۔ پھر وہ فوت ہو گیا، جہانگیر آیا، اس نے کہا جو کام باپ نے کیا وہ اچھا ہے، اس پر چلنا شروع کر دیا اس نے بھی۔ پھر مجدد پاک آئے اور ہر کوئی اس کے آ کر سامنے سجدہ کرتا تھا جہانگیر کو، لیکن اس نے کہا جناب جڑے ارد گرد بیٹھے سن انہوں نے کہا سارے سجدہ کرنے نا، اے بابا نہیں جھکنا۔ وہ شر نہیں ہے جو در پر جھکے، وہ در نہیں ہے جس پر سر نہ جھکے۔ کہا وہ بابا نہیں جھکتا۔ اب اس نے کیا کہا، اس کے ایک ٹوٹ ملا تھا، اس نے کہا جناب ایسا میں کرتا ہوں، چھوٹا سا دروازہ بناتا ہوں کھڑکی، ہم دعوت دیں گے وہ آئیں گے تو جھکنے کے لیے اتنا ہی کافی ہوگا، وہ سر جھکا دیں گے، ہم شور مچا جائیں گے جی۔ دیکھو جی مجدد پاک نے بھی تو جہانگیر بادشاہ کو سجدہ کر دیا ہے، تو باقی جو رہتے وہ بھی سجدہ شروع کر دیں گے، لیکن مجدد پاک سامنا چھوٹی سی جناب والا دروازہ رکھا چھوٹا سا جس میں گزرنا بڑا مشکل تھا، لیکن مجدد پاک رحمت اللہ تعالی ہے جب آپ تشریف لے آئے نا، اپنے سر کو پہلے نہیں جھکایا، اپنا پاؤں پہلے رکھا، پاؤں رکھ کر پھر داخل ہوئے، فرمایا تو کے سمجھا سے مجدد پاک کا سر جھک جائے گا، فرمایا یہ سر صرف خدا کے آگے جھکتا ہے، تیرے سامنے یہ میرا پاؤں ہے، وہ تخت سکندری پہ دھوکا نہیں کرتے، پستل لگا جن کا تیری گلی۔ وہ جو گرم کہیے حضرت مجدد پاک رحمت اللہ تعالی علیہ سلسلہ نقشبندیہ دے پیشوا، آپ کو قادری سلسلے دی اجازت سی، چشتی دی بھی اجازت تھی، صابری دی بھی اجازت سی، ساری آئی، لیکن آپ پسند کے فرما نقشبندی سلسلہ۔ لوگ آنے جی نقشبندی بولنے کوئی نہیں، میں نقشبندیہ جیسا غیرت مند ہو رہا ہے ہی کوئی نہیں۔ مجدد پاک رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں اللہ کی طرف سے اتنا الہام ہوا مجھے، اتنا الہام ہوا مجھے، اتنی بار الہام ہوا جو جملہ کہنے لگا ہوں، میں بات ختم کر دوں گا۔ اکثریت میں نقشبندی بیٹھے ہو جے اپنے سلسلے شریفے تے فخر ہے تے جملہ اندر داخل کرا چھوڑے آئے، توجہ کرے آئے جی۔ مجدد پاک فرماتے ہیں اتنا الہام
یہ کہا جو تیرا مرید جو تیرے سلسلے شریفے میں بن واسطہ یا بلا واسطہ ہوگا ہم اس کو بخش دیں گے. بن واسطہ بلا واسطہ پھر ہم فخر کیوں نہ کریں؟ ہم اس تاجدار کلہاڑی کے مرید ہیں جن کا سلسلہ نسب مجدد پاک تک جاتا ہے. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے عمل کی توفیق نصیب فرمائے.